گویا یہاں پیدا ہونا جرم ہے، تمہیں زندہ رہنے کا حق نہیں۔ جب چاہیں گے تمہارے سر پہ گولی ماریں گے، جب چاہیں گے تمہارے سینے میں گولی ماریں گے، جب چاہیں گے تمہیں اٹھا کے جیل میں پھینکیں گے، اس لیے کہ تم یہاں پیدا ہوئے ہو، تم مجرم ہو۔ سنا تھا ریاست ماں ہوتی ہے، مجھے بتلائیں جب ریاست ماں ہوتی ہے تو ہارڈ اسٹیٹ کیا ہوتی ہے؟ یہ میرے بھائیوں کے جنازے ہیں، یہ میرے بیٹوں کے جنازے ہیں، یہ میرے بدن کے ٹکڑے ہیں۔ اگر میں ان کا درد محسوس نہیں کرتا، واللہ میں انسان نہیں ہوں، میں مس شدہ کوئی درندہ، بھیڑیا اور حیوان ہوں۔ خدا نے قرآن میں کہا ہے بعض انسانوں کے بارے میں، اولئک کالانعام، وہ حیوانوں کی طرح، بل ہم اضل، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں انسان مسخ ہو کر حیوانوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ جب آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھا، کان رکھنے کے باوجود بہرا، عقل رکھنے کے باوجود احمق، یہ حیوانوں سے بدتر۔ یہاں کیا ہوا؟ یہ کیوں مارے گئے؟ یہ 40 افراد کیوں مارے گئے؟ کس نے بلایا تھا؟ کس نے اکٹھا کیا تھا؟ جب یہ مدد کو پکارتے رہے کیوں نہیں ان کی مدد کی گئی؟ وہ مجرم کون ہے جو نہیں آئے؟ دو ہی طبقے معاشرے میں، ظالم اور مظلوم۔ کہا ظالموں کے دشمن بن کے رہنا، دشمن، خصم۔ ہمارے استاد کہہ رہے تھے ظالموں کے خصم بننا یعنی ظالم کے گریبان میں ہاتھ ڈالنا۔ پشتونوں میں ظالم نہیں ہے جو ظالموں کے ساتھی ہیں، نہیں ہے، بکے ہوئے نہیں ہیں، خائن نہیں ہے، بلوچوں میں نہیں ہے، سندھیوں میں نہیں ہے، پنجابیوں میں نہیں ہے، اور یہ سارے آپس میں دوست ہیں، یہ ظالم سارے دوست ہیں، یہ ملے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ، یہ اکٹھے ہیں۔ جب ظالم ظلم کرنے کے لیے، لوٹنے کے لیے، استحصال کرنے کے لیے، غصب کرنے کے لیے اکٹھے ہیں تو مظلوم کیوں نہ اکٹھے ہوں؟ عام مل کر پنجابی ظالموں کے گریبان میں ہاتھ ڈالے، پشتون ظالموں کے، سندھی ظالموں کے، بلوچ ظالموں کے، جو بھی ظالم ہے ظالموں کے ساتھی ہے، اس کے گریبان میں ہاتھ ڈالیں۔ ہم سارے ایک ہیں۔ اس لیے آئسولیشن میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ 2013 میں یہاں ہم نے جنوری کے مہینے میں میرے خیال میں شہید ہوئے تھے ہزارہ ہمارے ساتھی، ہم نے پورے پاکستان میں دھرنے دیے تھے، 772 مقامات پر پوری دنیا میں دیے تھے۔ پاکستان 11 امبیسڈر کو سکھانے کے بعد دیے تھے۔ 5 دن میں یہ حکومت گر گئی تھی بلوچستان کی، نہیں ٹھہر سکی تھی، نہیں ٹھہر سکی تھی۔ جس رات حکومت گری تھی ہم نے کہا تھا اگر آج رات حکومت نہیں گرائی تو کل صبح 10 بجے میں پریس کانفرنس کروں گا اور مطالبہ کروں گا زرداری اور جنرل کیانی استعفیٰ دیں۔ یہ ہمارے قاتلوں کے سرپرست ہیں۔ ہم شرمائے کیوں؟ ہمیں ڈر کس کا ہے؟ جب ہمیں لاشوں کے تحفے مل رہے ہیں، اور کیا ملنا ہے؟ جب ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں اٹھائی جا رہی ہیں، جیلوں میں پھینکی جا رہی ہیں، پھر ہمیں ڈر کس کا؟ خوف کس کا؟ ہمیں کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ لہٰذا یہ شہیدوں کی آواز، آپ سوشل میڈیا پہ پیغام دیں، یہاں سے بلائیں پاکستان کے لوگوں کو، بلائیں ہماری مدد کریں، مظلوم ہیں ہم، ہمیں لاشوں کے تحفے روز مل رہے ہیں۔ ابھی ایک عزیز کہہ رہے تھے کہ ہر نئی میں آج بھی یا کل بھی ان کو 4-5 شہیدوں کی لاشیں ملی۔ ہر روز ہمارا وطن شہیدوں کے خون سے لہو رنگ ہے، لہو رنگ ہے، لہو رنگ ہے۔ دوستو جتنے ہم اس طرح سے جانے دے رہے ہیں نا، قسم بخدا کر کٹھے اٹھیں، شاید ایک جان بھی نہ دینی پڑے، ان ظالموں کو ان کے تخت سمیت ہم سمندر میں پھینک دیں۔ دوستو حکومت کی ادھر کسی دوست نے کہا بھی ہے سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ لوگوں کی جان، مال اور ناموس کی حفاظت کرنا۔ کیا یہ حکمران
لوگوں کی جان مال اور ناموس کی حفاظت کر رہے ہیں، قتل و غارت گری عوام کی یہاں سے شروع ہوئی کشمیر تک جا پہنچی ہے، کشمیر تک۔ میں اس کردو گیا، یقین کریں 13 سال کا بچہ بھی کچھ ایسا شکم آٹھ کو جب مارا گیا، 13 سال کا بچہ شہید ہے اور 17 سال، اس کے درمیان سارے شہید ہیں، یہ عمریں ان کی، جو پھول ابھی کھلے بھی نہیں تھے اور مرجھا گئے، ان سے زندہ رہنے کا ان یزیدوں نے حق چھین لی۔ ابھی آئیں گے، کہیں گے جنازے اٹھا دو، یہ کر دو، وہ کر دو، فلاں کر دو۔ دوستو اگر آپ رجسٹ نہیں کریں گے، ہم رجسٹ نہیں کریں گے، مزاحمت نہیں کریں گے، ابھی 40 کے تحفہ ملا ہے، کل 80 شہید ملے گے۔ ظالم یہاں سے لے کر اسلام آباد تک سارے اکٹھے ہیں، سب اکٹھے۔ یاسمین راشد 74 سال عمر، ڈاکٹر، کینسر کی مریضہ، اس کو کس نے جیل میں پھینکا ہے؟ پنجاب کے حکمران۔ انہیں ان کی بیٹیوں کی تصویریں دکھائیں گی، ویڈیو آڈیو کلپ، بیویوں کی بعض میرے پاس آئے، مجھے بتلایا یقین کریں انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کوئی غیرت مند برداشت نہیں کر سکتا۔ واللہ بخدا اس حالت میں بندہ مر جائے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کے آگے سر اٹھانا، بلند سر بلند کرنا، مقابلے میں آنا، سینہ سامنے کرنا، سینہ ان قاتلوں کے سامنے۔ یہ دین کہتا ہے، یہ خدا کہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ووٹ کس کو دیے گئے، حکومت پہ کس کو لایا گیا، پھر کہتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں۔ ماشاءاللہ، خدا و متعال کسی کو بے حیا اور بے شرم نہ بنائے۔ دوستو لہذا یہاں سے باقاعدہ یہ سلسلہ اگر ہم پھونک دیں گے، میں نے پہلے کہا ظلم بڑھتا رہے گا، بڑھ رہا ہے نا۔ آپ مجھے بتلائیں بلوچستان میں ظلم بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ پاکستان میں ظلم بڑھا ہے یا کم ہوا ہے؟ اے پاکستان کے مظلوم بیٹو، اگر تم سب مل کر ایک دن نکلو گے، واللہ یہ 1 گھنٹہ آپ کے مقابلے میں یہ ظالم نہیں ٹھہر سکتے، یہ لٹیرے بھاگیں گے۔ جتنا دیر سے اٹھیں گے اتنا زیادہ نقصان ہوگا۔ اور ایک عہد کریں، عہد کریں، ہم آپ سے یہ عہد کرتے ہیں، جب ہم سارے اکٹھے ہو کے نکلیں، مشر ہیں، ہم آپ کے آگے کھڑے ہو گئے، خدا کے ساتھ عہد کرتے ہیں، خدا تو دلوں کے راز جانتا ہے، تو سمیع و بصیر ہے، وہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، تو سب کچھ جانتا ہے، تجھ سے کچھ نہیں چھپا ہوا۔ تیرے سامنے عہد کرتے ہیں، جنازے شہیدوں کے جنازے یہاں پڑے ہیں، ہم میدان خالی نہیں چھوڑیں گے، ہم گولی کھائیں گے سینے میں، پشت میں نہیں کھائیں گے۔ بھاگنا بے غیرتی ہے، بزدلی ہے۔ خدا وہ دن نہ لائے جب ہم ان ظالموں کو سمائل دیں، مسکرائیں ان کے سامنے۔ میں خان صاحب کو بتایا، ایک دفعہ ہماری جماعت کے لوگوں نے پاکستان کے ایک بڑے سیاستدان سے میری ملاقات ہوئی، ایک بڑی پارٹی کا وہ ہیڈ بھی ہے۔ میں جب اس سے ملا یوں لگا ایک ڈیلر کے ساتھ ملا۔ میں نے واپس آ کے 2 رکعت نماز توبہ پڑھی، خدا مجھے معاف کرنا، میں ایک انتہائی مست اور گھٹیا آدمی کے پاس گیا، میرا تجربہ نہیں تھا، اب تو بہت کو پہچان لی ہے۔ ہم مظلوموں کے ساتھ ہیں، اگر کوئی کافر مظلوم ہے نا اس کے ساتھ ہے، ہندو مظلوم ہے اس کے ساتھ ہے، عیسائی مظلوم ہے اس کے ساتھ ہے، ہر مظلوم کے ساتھ ہے۔ ہمارے شہید قائد علامہ عارف حسین الحسینی کہا کرتے تھے، ہم ہر ظالم کے دشمن ہیں خواہ وہ شیعہ ہی کیوں نہ ہو، اور ہر مظلوم کے حامی ہیں خواہ وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو۔ خط سرخ لکیر ظالم اور مظلوم کے بیچ میں۔ لہذا دوستو ہم نے یہاں سے پورے پاکستان کے عوام کو بیدار کرنا ہے، ہم نے یہی سے کیا تھا، ہر روز پریس کانفرنس کرتے تھے،
پورے پاکستان اور پوری دنیا کو لوگوں کو پیغام دیتے تھے، بتلاتے تھے، شہیدوں کی بتاتے تھے۔ ایک جو ہے اس کے ساتھ بہنوں کا اکلوتا بھائی ہے، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ہر ایک کے بارے میں بتلاتے تھے کہ بلوچستان میں یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یہاں کتنے حادثوں نے جنم دیا ہے اور کسی کا قاتل نہیں پکڑا جاتا، یہاں عجیب و غریب صورتحال بنا دی گئی ہے۔ اس لیے ضروری ہے آئیں عہد کریں ان شہیدوں کے پاک خون کے ساتھ کہ ہم آپ کے خون کو رائیگاں نہیں جانے دیں گے، آپ کے گھر والوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ شہیدوں کے بچوں کی ہمیں کفالت کرنی چاہیے، لک آفٹر کرنی چاہیے، ان کی فیملی کا خیال رکھنا چاہیے۔ بہرحال ایک عزیز نے کہا آپ اسلام آباد کی آواز اٹھائیں۔ مشر نے پاکستان کو تمام بحرانوں سے نکلنے کے لیے جو راستہ بتلایا ہے ہم اس کی تائید کرتے ہیں۔ جو انہوں نے کہا اس پر عمل ہوگا، ہم سارے پاکستان بچ جائے گا، نہیں تو اس کی تباہی و بربادی کو، ظلم کے ساتھ آپ کسی چیز کو آگے نہیں لے جا سکتے۔ خدا کو ظلم سخت نہ پسند ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، خدا اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، خدا کسی ظالم کو اقتدار نہیں دیتا۔ یہ غاصب ہیں، یہ لوٹتے ہیں۔ کیا فرعون کو اللہ نے اقتدار دیا تھا؟ نہیں، چھینا تھا اس نے، غاصب تھا، لوگ اس کے ساتھ مل گئے تھے۔ اللہ جو کہتے ہیں أَن تُؤْدُوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا کہ اہل کو امانت دیا کرو، اللہ نہ اہلوں کو امانت دے سکتا ہے؟ یہ اقتدار امانت ہے، اصل مالک اللہ ہے۔ لہذا ان لٹیروں سے اقتدار کو چھیننا ہے اور اہل لوگوں کے حوالے کرنا ہے تاکہ یہ وطن باقی رہے۔ وَإِلَّا ظلم سے کوئی چیز باقی، ایک چھوٹا سا گھر ہو وہ بھی اجڑ جاتا ہے، ظلم سے وہ بھی نہیں سنبھالا جاتا۔ اتنا بڑا ملک کیسے سنبھالو گے؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا ہم ناصر ہو، ہم آپ کے ساتھ ہیں، کبھی بھی آپ کو نہیں بھولیں گے، جہاں ہوں گے آپ کا یاد رکھیں گے، ہر جگہ آپ کی آواز بنیں گے، اور انشاءاللہ العزیز ہمارا خون اور آپ کا خون ایک ہے، ہم سارے مظلوم ہیں، اور ہمارا دشمن بھی ایک ہے۔ وہ کون ہے؟ وہ ظالم ہے، وہ کوئی بھی ہو، وہ جنرل ہو، وہ جج ہو، سیاستدان ہو، بیوروکریٹ کوئی بھی ہو، جو ظالم ہے وہ ہم سب کا دشمن ہے اور ہم اس کے دشمن ہیں۔ انشاءاللہ اس عہد پر باقی رہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔